ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم اور سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عوام میں لانے والے پہلے پاکستانی رہنما 5 جنوری 1927 کو سر شاہنواز بھٹو کے ہاں المرتضیٰ لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ سر شاہنواز بھٹو نامور سیاستدان اور تحریک پاکستان کے مرکزی رہنماؤں میں سے ایک تھے اور بر صغیر پاک و ہند میں سندھ اور بمبئی کی سیاست کے مرکزی ستون مانے جاتے تھے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی مکمل کہانی تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سرپرائزنگ فیکٹس اردو، اور سرپرائزنگ فیکٹس اردو کی سیریز وہ کون تھا کہ کس نمبر 2 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بھٹو خاندان سندھ آنے سے قبل ضلع حصار کے اہم قصبے سرسا کے ایک گاؤں موضوع بھٹو میں آباد تھا اور اسی مناسبت سے انہیں بھٹو کہا جاتا ہے۔ یہ گاؤں اب بھی سرسوتی کے کنارے آباد ہے۔ سرسا ایک اہم ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ سکھوں کے زمانے میں جب دریائے سرسوتی خشک ہو گیا تو اس علاقے کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ لوگ قحط کا شکار ہو گئے تو اس خاندان کے افراد نے سندھ کی طرف ہجرت کر لی اور ہجرت کر کے یہ لاڑکانہ میں مقیم ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت بہت ہی بھرپور اور ہنگامہ خیز تھی۔ پاکستانی تاریخ پر آپ نے اتنے گہرے اثرات مرتب کیے کہ ان کا احاطہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو بہت چھوٹی ہے۔ اس مختصر سی ویڈیو میں محض چیدہ باتیں ہی بتائی جا سکتی ہیں۔ آپ کے والد سر شاہنواز بھٹو نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بیشاپ ہائی اسکول کراچی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور کیتھیڈرل ہائی اسکول بمبئی سے دسمبر 1946 میں سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ ستمبر 1947 میں انہیں امریکہ میں لاس اینجلس کی جنوبی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں داخل کروا دیا گیا۔ 1950 میں انہوں نے سیاست میں BA آنرز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کرسٹ کرنچ کالج آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، جہاں سے انہوں نے 1952 میں MA آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ ذوالفقار علی بھٹو بہت اچھے مقرر تھے، کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور طلباء کی سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے۔ غرض ہر لحاظ سے ممتاز طالب علم تھے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر وہ 1953 میں پاکستان لوٹے اور عملی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ سندھ مسلم لاء کالج میں وقتی پروفیسر رہے اور وکالت بھی کی، لیکن انہیں نہ ہی وکالت پسند آئی اور نہ ہی پروفیسری۔ ذوالفقار علی بھٹو دراصل عملی سیاست میں حصہ لینے کے خواہش مند تھے۔ 8 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لاء لگا تو جنرل ایوب خان کو اپنی مارشل لاء کیبنٹ کے لیے قابل اعتماد وزراء کی ضرورت تھی جو اہل بھی ہوں اور پرانے سیاستدانوں میں سے نہ ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اسکندر مرزا کی سفارش پر ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی کیبنٹ میں شامل کر لیا اور کامرس منسٹری ان کے حصے میں آئی، اگرچہ بنیادی طور پر وہ خارجی امور میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اکتوبر 1959 میں انہیں UNO میں پاکستانی وفد کا قائد بنا کر بھیجا گیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے رشیا اور امریکہ کی طرف سے تخفیف اسلحہ کی تجاویز کے سلسلے میں پاکستانی موقف بہت خوبصورتی سے پیش کیا۔ جنوری 1960 میں ان کے محکمے بدل دیے گئے اور انہیں اطلاعات اور قومی تعمیر نو کی وزارت دے دی گئی۔ بعد ازاں قدرتی وسائل اور بجلی کے محکمے بھی انہیں ہی سونپ دیے گئے۔ اس دور میں وہ ایوب خان کے سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ 1962 کے دستور کو آخری شکل دینے میں وہ منظور قادر کے دسترس تھے۔ 1963 میں سردار جنرل ایوب خان نے انہیں ہلال پاکستان کا تمغہ دیا جو پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے۔ ناظرین محترم، دنیا میں 60 اور 70 کی دہائی میں بے شمار لیڈر پیدا ہوئے تھے۔ ان میں انڈونیشیا کے سوی کروانو بھی تھے، مصر کے سادات اور جمال عبد الناصر بھی، انڈیا کی اندرا گاندھی بھی، امریکہ کے جان ایف کینیڈی بھی، اردن کے شاہ حسین بھی، سعودی عرب کے شاہ فیصل بھی، عراق کے صدام حسین بھی، کیوبا کے فیڈل کاسٹرو بھی، لیبیا کے کرنل قذافی بھی، فلسطین کے یاسر عرفات بھی، ملیشیا کے مہاتر محمد بھی،
جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا بھی، لیکن سیاسی تاریخ کے مورخین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو دنیا کے ان تمام لیڈرز کے بھی لیڈر تھے۔ بھٹو صاحب 60 اور 70 کی دہائی میں دنیا کے 10 بڑے لیڈروں میں سے، جبکہ ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ بھٹو صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ مثلاً ان کی یادداشت حیران کن تھی، انہیں پوری کتابیں اور 400 صفحات کی فائلیں زبانی یاد ہو جاتی تھی۔ وہ ٹیبل ٹاک اور عوامی جلسوں سے ڈیل کرنے کا فن بھی جانتے تھے۔ وہ کانفرنسز اور مذاکرات کے دوران مخالفین کو شکست دے دیتے اور عوامی جلسوں میں لوگوں کا دل جیت لیتے۔ وہ بے انتہا حاضر جواب بھی تھے۔ آپ ان کی حاضر جوابی کے 2 واقعات ملاحظہ کیجئے۔ بھٹو صاحب وزیر خارجہ کی حیثیت سے 1963 میں امریکہ کے دورے پر گئے۔ وہاں صدر کینیڈی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ صدر کینیڈی بھٹو صاحب کی ذہانت سے بے انتہا متاثر ہوئے۔ انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ اگر آپ امریکی شہری ہوتے تو آپ اس وقت امریکہ کے وزیر ہوتے۔ بھٹو صاحب نے فوراً جواب دیا، سر اگر میں امریکی شہری ہوتا تو میں امریکہ کا وزیر نہ ہوتا بلکہ امریکہ کا صدر ہوتا۔ کینیڈی نے بھٹو صاحب سے کہا، آپ اس وقت وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور وائٹ ہاؤس دنیا کا پاور ہیڈ کوارٹر ہے۔ بھٹو صاحب نے فوراً جواب دیا، دنیا کا پاور ہیڈ کوارٹر اس وقت میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ بھٹو صاحب سوتے بھی کم تھے، کھاتے بھی کم تھے اور بیوروکریسی کی سنتے بھی کم تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش تھی کہ انہیں وزیر خارجہ مقرر کیا جائے، چنانچہ 1963 میں انہیں وزارت خارجہ دے دی گئی۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہوں نے کمیونسٹ بلاک کے ساتھ خوشگوار تعلق قائم کیے اور چین کے ساتھ دوستی قائم کرنے کی طرف پیش رفت کی۔ 1965 کی جنگ کے بعد جب جنوری 1966 میں ایوب خان نے اعلان تسکن پر دستخط کر دیے تو بھٹو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور لاڑکانہ چلے گئے، لیکن ایوب خان کے لیے اعلان تسکن کے بارے میں اکیلے جواب دہی کرنا بہت مشکل تھی۔ اس لیے وقتی طور پر بھٹو کو منا لیا گیا اور قومی اسمبلی میں ان سے اعلان تسکن کی حمایت بھی کروا لی گئی۔ تاہم جون 1966 میں اچانک ان کا استعفیٰ منظور کر کے انہیں فارغ کر دیا گیا۔ بلا شبہ اس وقت بھٹو کے استعفے سے پوری قوم کو صدمہ ہوا اور ایوب خان کی اہمیت بھی بے نقاب ہوئی، بلکہ عوام کے جذبات ایوب خان کے سخت خلاف ہو اور بھٹو کو مظلوم قرار دے کر ان کے حق میں ہو گئے۔ چنانچہ جب بھٹو لاڑکانہ جاتے ہوئے لاہور ریلوے اسٹیشن سے گزرے تو ان کے مداحوں کی ایک بڑی تعداد نعرے لگاتے ہوئے وہاں پر موجود تھی۔ حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعد 30 نومبر 1967 کو لاہور میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بھٹو سوشلسٹ نہ تھے، وہ ایک جاگیردار کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، مگر ان کی والدہ کا تعلق جاگیردار خاندان سے نہ تھا، جس کی وجہ سے ان کے سسرال والے ان سے اچھا سلوک نہ کرتے تھے۔ ان کی والدہ لکھی بائی ایک ہندو خاتون تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام خورشید بیگم پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ دانوں کے مطابق بھٹو کا کردار 2 چیزوں پر محیط تھا، یعنی کہ ایک طرف وہ ایک غریب عورت کے بیٹے تھے جس نے ضرور استحصال دیکھا ہوگا، اور دوسری طرف ایک سندھی وڈیرے کے بیٹے تھے، اس کے وارث تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بھٹو کے خاندان کا ان کے کردار پر بے حد اثر تھا۔ جاگیردارانہ پس منظر کے باوجود وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی برتاؤ کے نتیجے میں وہ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ رکھتے تھے۔ اس طرح بھٹو کے مزاج کی تشکیل میں انہیں جاگیردارانہ مزاج کے ساتھ ساتھ غریبوں کی پرواہ بھی تھی۔ اعلیٰ تعلیم نے انہیں لبرل بنا دیا تھا۔ مغربی موقفین کے مطالعے نے انہیں مغربی انداز سیاست سکھا دیا تھا۔ وہ عوام کی نفسیات سے آگاہ تھے اور ان کے جذبات کو ابھارنا خوب جانتے تھے۔ ان تمام عوامل نے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی سوچ کے خدوخال تشکیل دیے۔ بھٹو کے ذہن میں اپنی سیاسی جدوجہد کے خطوط بالکل واضح تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے جس جھنڈے کا انتخاب کیا اس میں سبز رنگ اسلام کی نمائندگی کرتا تھا، سیاہ رنگ ظلم کے خلاف احتجاج کی علامت تھا، جبکہ سرخ رنگ انقلابی رجحانات کی۔ پارٹی کی تنظیم چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کی طرز پر کی گئی تھی۔ چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔
پارٹی میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے جن کے درمیان ایک چیز قدرے مشترک تھی، وہ یہ کہ عوام کے معاشی مسائل کا کسی طرح حل نکالا جائے۔ بھٹو کی تحریک نوجوانوں میں مقبول تھی، زوردار تھی، لیکن کچھ بہت زیادہ پرامن نہ تھی، اس لیے جلد ہی اس کا وزن محسوس ہونے لگا۔ ایوب خان نے 13 نومبر 1968 کو بھٹو کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ تاہم پی ڈی ایم کی زیر قیادت تحریک زور پکڑتی گئی اور بالآخر ایوب خان کو جھکنا پڑا۔ ایوب خان نے ہنگامی حالات کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور سیاسی قائدین، جن میں ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل تھے، ان کو رہا کر دیا اور ملک میں از سرنو مارشل لا لگا دیا گیا۔ 5 جولائی 1977 کو ایک کو ہوا اور جنرل ضیاء الحق پاکستان کے دوسرے آمر بن گئے۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ کو کے فوراً بعد ذوالفقار علی بھٹو نے پھر اپوزیشن شروع کر دی۔ وہ اس چیز کے عادی تھے، ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن پھر بھی وہ عوام کے دلوں میں زندہ تھے۔ جہاں بھٹو جاتے وہاں ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا، ان کی گاڑیاں اور ان کی ٹرینوں کو لوگ رستے میں روک لیتے اور امنڈ کر ان کو سننے کے لیے آتے۔ یہ دیکھ کر اس وقت کی طاقتوں پر خوف طاری ہو گیا کہ اگر پھر یہ پاور میں آ گئے تو کیا ہوگا۔ بھٹو صاحب کو سیدھا لاہور ہائی کورٹ میں طلب کیا گیا، جبکہ یہ مقدمہ ایک چھوٹے کورٹ میں بھی شروع ہو سکتا تھا، اور یہ کھوکھلا مقدمہ 5 مہینے چلتا رہا۔ اس کے بعد اس کا ورڈکٹ آیا۔ بھٹو فیملی نے ورڈکٹ کو اپیل کیا۔ اس دوران بیگم بھٹو کے پاس وہ سارے اسلامی ممالک کے لوگ جن کے ساتھ بھٹو کی ذاتی دوستیاں ہو چکی تھی، بار بار آ کر کہنے لگے کہ ہم کلیمنسی اپیل کرتے ہیں، مرسی پٹیشن، رحم کی اپیل ضیاء الحق سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرنل قذافی نے بیگم بھٹو کو کہا کہ میں کمانڈو آپریشن کر کے بھٹو صاحب کو جیل سے باہر نکالتا ہوں، مگر بھٹو صاحب نے اس کا ایک ہی جواب دیا کہ میں اپنے دشمن سے رحم کی اپیل نہیں کروں گا اور نہ ہی کمانڈو آپریشن کا حامی ہوں۔ میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں بلکہ اپنے دشمن کے ہاتھوں مرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے یورپ کے لیڈروں کے علاوہ یاسر عرفات، شیخ زید بن سلطان الخیان نے ضیاء الحق سے بھٹو کی جان بخشنے کی اپیل کی، لیکن اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ تھی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بھٹو از نو مور ایکسیپٹیبل، اور جس حوصلے سے بھٹو نے اپنی موت کا سامنا کیا، اس نے تاریخ میں انہیں امر کر دیا۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کے اظہار لازمی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔